الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیول 5 ہے، سبق نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفتح ہم شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 29 تک، یعنی سورۃ الفتح کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الفتح کا تعارف کیا ہے؟ نام اور وجہ تسمیہ: سورۃ الفتح 29 آیات پر مشتمل ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ موضوعات کون کون سے؟ صورت کا جو بنیادی جو موضوع ہے مسلمانوں کے لیے فتح کی خوشخبری ہے، صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کا وعدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم، بیعت رضوان کا ذکر ہے، منافقین کو تنبیہ جیسے دیگر جو مضامین ہیں وہ شامل ہیں۔ تو پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں۔ اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور آگے اس کے جو مختلف جو موضوعات ہیں اس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ انا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے فتحنا لک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ کیسی فتح؟ فتح مبینہ، ایک کھلی فتح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک واضح فتح ہم نے آپ کو عطا فرمائی، ایک کھلم کھلا فتح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیغفر لک، تاکہ بخش دے، لک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ، لیغفر تاکہ بخش دے، لک آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ، ما تقدم من ذنبک، جو آپ کی جو خطائیں ہیں جو پہلے ہوئیں، جو پہلے گزریں، وما تأخر، اور جو پیچھے ہوئیں، جو بعد میں ہوئی، یعنی کہ جو اگلے اور پچھلے جتنی بھی جو خطائیں ہیں، جو ذنوب ہیں، جو ذنب ہیں، وہ یتم، اور تاکہ وہ پوری کرے، نعمت ہو، اپنی نعمت، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اپنی جو نعمت ہے اس کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا کر دے؟ پورا کر دے۔ کس طرح کہ آپ کا جو دین ہے اس کو غالب کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت عطا فرمائے آپ کے دشمنوں پہ۔ وَيَهْدِيَكَ، اور چلائے تاکہ آپ کو، صراطاً راستے پر، مستقیماً سیدھے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے، یعنی آپ کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجے ہیں ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ وَيَنْصُرَكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، نصراً مدد کرنا، عزیزاً زبردست، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ مدد کرے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ دیکھیے جو فتح مبینہ ہے، جو فتح مبین ہے، اس سے کون سی فتح مراد ہے؟ اس سے مراد ہے صلح حدیبیہ۔ فتح مبین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے۔ تو جو صلح حدیبیہ ہے اس کو فتح مبین کہا گیا ہے، جو بالکل جو ہے وہ واضح فتح تھی۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر میں 1400 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لیتے ہیں، تو عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان تھے وہ کسی جنگی، یعنی جنگ کی نیت سے وہ نہیں گئے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، حدیبیہ کے مقام پہ قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، جس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر دونوں فریقین کے درمیان جو ہے مذاکرات ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ بیعت رضوان ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے مذاکرات کے دوران
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر جو ہے وہ مکہ بھیجا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے سفیر بنا کر بھیجا، اور وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے. تو اس خبر کے آنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ صحابہ سے قصاص یعنی حضرت عثمان کا قصاص بدلہ لینے اور جان نشاور کرنے کی بیعت لی کہ کفار مکہ سے لڑائی کی جائے گی اور موت تک جو ہے وہ اور جان نشاور کرنے کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وعدہ لیا. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کی خبر ہے وہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اب جو صلح حدیبیہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کرا دی. اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے کرا دی کہ یہ فتح مبین ہے، یہ واضح فتح ہے. اور دیکھیے اس کے جو شرائط تھی وہ کیا تھیں کہ 10 سال کا جو ہے فریقین کا جو ہے وہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا کہ جو ہے دونوں فریقین کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. اور اسی طرح مسلمان اس سال جو بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال 3 دن کے لیے آئیں گے، عمرہ کریں گے. اور اس طرح جو پناہ گزین ہیں ان کا قانون کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے اگر کوئی مکہ آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے. اس طرح جو قبائل تھے ان کی آزادی کے عرب کا کوئی بھی قبیلہ مسلمانوں یا قریش میں سے کسی کا بھی جو اتحادی بننے کے لیے وہ کیا ہوگا، آزاد ہوگا. اب دیکھیے ظاہراً یہ جو شرائط تھیں مسلمانوں کے خلاف لگتی تھی، لیکن قرآن نے اسے کیا کرا دیا، فتح مبین کرا دیا، واضح جو فتح کرا دی. یعنی صلح حدیبیہ کو جو حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، حدیبیہ کے دن جو معاہدہ ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دے دیا، جو ہے فتح مبینہ قرار دے دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ سے امن قائم ہوا اور اسلام جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ پھیلا. اسلام جو ہے تیزی سے جو ہے وہ پھیلا. اور اس کے جو صلح حدیبیہ کے بے شمار جو فائدہ حاصل ہوئے. قریش نے دیکھیے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا. اس سے پہلے جو قریش مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ مسلمانوں کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے تھے. دیکھیے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ جو ہے وہ خندق ہوئی. تو اس سے پہلے مسلمان جو کفار تھے مسلمانوں کا جو وجود تھا اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ دشمن کی جو حقیقی قوت کا اندازہ جو ہے وہ ہوا اور مخلص ایمان والوں اور منافقین کی پہچان ہو گئی. اس طرح جزیرہ عرب میں امن قائم ہو جانے سے کفار اور مسلمانوں کا ایک دوسرے سے میل جول شروع ہوا اور دعوت کا جو دائرہ وہ کیا ہو گیا، وہ وسیع ہوا اور بہت بڑی تعداد نے دیکھیے کیا ہوا، اسلام قبول کیا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو صلح حدیبیہ ہے وہ کب واقع ہوا، 6 ہجری میں. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو لے کر ساتھ گئے تھے وہ 1400 یا بعض روایات میں 1500 آتا ہے. لیکن 2 سال بعد جو 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو جاتی ہے، 10,000 ہو جاتی ہے. یہ 10,000 تعداد کیسے ہوئی؟ یہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے ہوئی. یہ اس کے صلح حدیبیہ کے فوائد جو تھے ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ جو دعوت دین تھی، جو اسلام کی دعوت تھی، وہ خوب پھیلی اور لوگ جو ہے بہت زیادہ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اور ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. دیکھیے یہاں پہ یہ جو لیغفر لک، یہ جو لام ہے شروع میں، غفر یغفر، یغفر فعل مضارع ہے، اس میں جو لام ہے اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، لام علت کہتے ہیں. تو اس نے دیکھیے اصل میں تھا یغفر، پھر لام آیا تو لیغفر آ گیا. اسلام نے اثر کیا یغفر پہ تو یغفر بنا لیغفر. اسی طرح ویتم تھا ویتم بنا. اس طرح یہدیہ بنا، ینصر، حالانکہ ینصر تھا، یہدی تھا، یتم تھا. تو یہ جو لام ہے یہ لام سارا اثر کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے فعل مضارع پہ کیا آ رہا ہے، آخر میں جو ہے وہ زبر آ رہی ہے، فتح آ رہا ہے. مومنین پہ سکینت کا نزول، ایمان زیادہ، زمین و آسمان کے لشکر اللہ تعالیٰ کے لیے، مومنین کے لیے جنت، اور کیا ہوتا ہے جی، مومنین کے جو گناہ ہیں وہ دور ہوتے ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. هو الذی، وہی ہے وہ کہ جس نے انزل، نازل کی، السکینۃ، سکینت کو. وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے سکینت کو کیا کیا، نازل کیا.
جس نے سکینت کو نازل کیا، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں جس نے سکینت کو نازل کیا، اطمینان کو نازل کیا، اور اہل ایمان کے جو دل ہیں ان کو ثابت قدم رکھا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اور میں لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں، ایماناً ایمان میں، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان کے اندر وہ کیا ہو جائیں، بڑھ جائیں، اور ایمان کے ساتھ اور وہ ایمان کے اندر وہ مضبوط ہو جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، جیسے گھٹتا ہے اسی طرح ایمان بڑھتا بھی ہے۔ دیکھیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے، اور اسی طرح جو ایمان ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کمزور بھی ہوتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی اور ایمان کمزور بھی ہوتا ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہی ہے کہ جس نے سکینت کو نازل کیا اہل ایمان کے دلوں میں۔ یعنی مراد یہ ہے، سکینت سے مراد وہ کون سی سکینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اہل ایمان کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں بڑھ جائیں۔ کہ دیکھیے جب مدینہ سے نکلے تھے مکہ کی طرف، جب یعنی کہ عمرے کے لیے نکلے تھے، نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ جو ہے عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جو ہے منادی کرائی، عام منادی کرائی کہ عمرے کے لیے جانا ہے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ وہی، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بمنزلہ وہی ہوتا ہے۔ تو جب وہاں سے اہل ایمان نکلے، صحابہ کرام نکلے، تو ان کے دلوں کے اندر کیا تھی، سکینت تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اور اسی طرح جب صلح حدیبیہ کی جو شرائط جب طے ہوئی تو مسلمانوں کے دلوں میں جو کچھ اضطراب تھا، اللہ تعالیٰ نے سکینت کو نازل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا جو اضطراب ہے اس کو وہ دور کر دے۔ پھر میں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جنود، جندن کی جمع ہے لشکر، السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، آسمانوں اور زمین کے جو لشکر ہیں وہ کس کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے کسی لشکر جیسے فرشتوں کے ذریعے ان کفار کو ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کو کفار کے ساتھ لڑانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہے علیماً، ہر چیز کو جاننے والا، حکیماً، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی حکمت ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان کو، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، جنات، جنتوں میں۔ کیسی وہ جنتیں ہیں کہ تجری، چلتی ہیں، من تحتیوں، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کہ وہ جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی جو جنتی، ان کے جو محلات ہوں گے، ان کے جو درخت ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جنت کے اندر۔ خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ان جنتوں میں۔ وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں، فوزاً، فوز کسے کہتے ہیں، کامیاب کو، عظیماً، عظیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عظیم کامیابی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو داخل ہونے والے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں جنت کے اندر، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں مراد جو ہم مجاہدین ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، خصوصی طور پہ ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو اور ان مجاہدات کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، وہ جنت کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ تاکہ عذاب دے۔ یہ دیکھیے وَيُعَذِّبَ، عذب یعذب تھا فی المضارع، لیکن جو آخر میں با پہ جو زبر آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے، یہ جو لیدخلا میں جو لام ہے، لام تعلیل، وجہ کا لام، لام علت،
لیدخل تاکہ، یعنی اسلام کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں تاکہ، لیدخل تاکہ وہ داخل کریں یعنی اللہ تعالیٰ کن کو، المومنین مومن مردوں کو، والمومناتی اور مومن عورتوں کو۔ تو دیکھیے یہ بشارت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ اور اس کے بعد جو ہے نظارت ہے، وعید ہے، اور قرآن میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کبھی شروع میں پہلے اللہ تعالیٰ بشارت یعنی خوشخبری کو ذکر کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ آتا ہے، پھر دوزخ کا تذکرہ آتا ہے، یا کبھی پہلے دوزخ کا آتا ہے پھر بعد میں جنت کا آتا ہے، یا پہلے جو ہے خوشخبری ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے، اس کے بعد کفار اور منافقین اور مشرکین کے لیے عذاب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بعد میں اب عذاب کا ذکر ہے، وہ یعذب، تاکہ وہ عذاب دے المنافقین، منافقین کو، منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو۔ یہ کون ہے؟ الظانین، جو گمان کرنے والے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیسا گمان کرنے والے ہیں؟ ظن السوء، برا گمان، یہ بڑا برا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے جو گمان ہیں بڑے ہی برے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیہم انہی پر ہے دائرۃ السوء، بری گردش، یہ جو بری گردش ہے یہ ان پر ہی ہے، بری گردش جو انہی پر ہے، یعنی انہی پر آنے والی ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم پر زمانے کی گردشوں کا یہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ وفات ہو جائے گی اس کی، اور کام تمام ہو جائے گا، اور اسلام جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، یہ اس چیز کا انتظار کرتے رہتے تھے یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ کفار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ علیہم دائرۃ السوء، جو بری جو گردش ہے وہ خود انہی پر آنے والی ہے، جو بری گردش ہے یا عذاب ہے یا ہلاکت ہے یہ ان کا ہی مقدر بننے والی ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اور وغضب، اور وہ غضبناک ہوا، غصے ہوا، اللہ تعالیٰ علیہم، ان پر، اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے بدگمانی کے سبب مشرکین و منافقین کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور آگے لعنت کا ذکر ہے، ان کے لیے لعنت ہے۔ وَلَعَنَهُمْ، اور لعنت کی ہے اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم ان پر، ان کفار پر، وَأَعَدَّ، اور تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، جہنم، جہنم کو، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم کیسی فرمایا کہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے لشکر۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، عزیزاً، بڑا زبردست ہے، غالب ہے، حکیماً، اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا، ہم نے کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہداً، گواہ بنا کے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا بھیجا ہے، کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کی شہادت دینے والے ہیں، تمام لوگوں تک پہنچا دینے والے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن اپنی امت پہ گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا۔ وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی کن کو؟ اہل ایمان کو، نیک لوگوں کو۔ وہ نذیرن، اور آپ ڈرانے والے ہیں، کن کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کفار اور مشرکین ہیں، فرمایا کہ وہ نذیرا، آپ ان کو ڈرانے والے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اے اہل ایمان، اے لوگو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ورسولی، اور اس کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ تم اس کی مدد کرو۔ تعزیر کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے کو۔ عزّر یعزر سے چیپٹر کون سے؟ علم یعلم، فعل مضارع، تاکہ تم اس کی مدد کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس کی تعظیم کرو۔ وقر یوقر، توقیر ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اس کی کیا کرو؟ توقیر کرو، مراد اس کی تعظیم۔ وَتُسَبِّحُوهُ،
تاکہ تم اس کی تسبیح کرو نہیں اللہ تعالیٰ کی، کب؟ بکرتن صبح، واصیلاً اور شام، اللہ تعالیٰ تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وتعزروہ تاکہ اس کی مدد کرو، وتوقروہ تاکہ اس کی تعظیم کرو۔ تو مدد اور تعظیم کا تعلق یہاں پہ مفسرین کی، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ مدد کرو، وتوقروہ تاکہ تم نبی علیہ السلام کی تعظیم کرو۔ اور مفسرین کی ایک دوسری جماعت، یعنی بعض دوسرے مفسرین، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ تعزروہ میں جو ضمیر ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو۔ وتوقروہ تاکہ تم اس کی توقیر یعنی اس کی تعظیم کرو، نہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو۔ جی اگلے صفحے پہ آتے ہیں، اس کو بھی مختلف اشارات اور اس کے بعد موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 10 میں بیت رضوان کا تذکرہ ہے، بیت رضوان کہ جو صحابہ نے اس درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت کی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یبایعونک جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں، جو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی یہ جو بیعت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بیعت ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت ہے۔ انما یبایعون اللہ، کہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان نہیں کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کر دیا تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان لائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ، یعنی جو نبی جو صحابہ جو 1400-1500 تھے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، تو فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث، پھر جو عہد شکنی کرے گا، جو اس بیعت کو پورا نہیں کرے گا، یعنی جو لڑائی سے فرار اختیار کرتا ہے، جس چیز کی اس نے بیعت کی، جس چیز کا اس نے نبی علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا، جو اس کو توڑتا ہے، فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّمَا تو بس، یعنی پس بات اتنی ہے کہ در حقیقت يَنْكُثُ وہ توڑتا ہے، یعنی عہد کو توڑتا ہے، عَلَى نَفْسِهِ اپنی نفس پر ہی، اپنی جان پر ہی۔ مراد کیا ہے کہ اس کا جو وبال ہے، عہد و پیمان کو توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن اوفا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن اوفا، اور جو کوئی پورا کرتا ہے، بما آہدا، بما اس چیز کو کہ جو آہدا اس نے معاہدہ کیا، علیہ اس پر، یعنی اس بات پر، اللہ تعالیٰ سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے، فَسَيُؤْتِيهِ تو پس دے گا وہ اس کو عنقریب، اجراً اجر، عظیماً عظیم، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں وہ بیعت رضوان بھی آ جاتی ہے، اور وہ بیعت اس کے اندر داخل ہوتی ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے کی گئی ہو۔ جی بارک اللہ فیکم۔ منافقین کا بیان ہے، سیقول لک المخلفون من الاعراب، سیقول عنقریب کہیں گے، لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، المخلفون وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے۔ دیکھیے خلف یخلف تخلیف چیپٹر ہے علامہ علم تعلیم، اس سے ہے، اس میں مفعول ہے المخلفون، جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے ہیں، اور مراد کیا کہ پیچھے رہ جانے والے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نہیں گئے تھے بلکہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ سیقول لکا عنقریب کہیں گے، لکا آپ کو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، المخلفون جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، من الاعرابی اعراب میں سے،
من الاعرابی، اعراب میں سے یعنی بدویوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، وہ کیا کہیں گے؟ شغلتنا، ہمیں مشغول رکھا، اموالنا، ہمارے مالوں نے، واہلونا، اور ہمارے گھر والوں نے، واہلونا، گھر والوں نے ہمیں جو ہے وہ مشغول رکھا، اموال نے، ہمارے جو اموال تھے انہوں نے ہمیں مشغول رکھا، فاستغفر لنا، پس بخشش مانگیے، لنا، ہمارے لیے، یعنی کہ یہ جو ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم نہیں گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بہانہ پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اموال تھے ہم ان کے بارے میں ڈرتے تھے، پیچھے جو ہمارے بچے تھے، اہل و عیال تھے، ہمیں ان کا خوف تھا، ان کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، پس بخشش طلب کر لیجئے ہمارے لیے، یعنی یہ جو ہمارا پیچھے رہ جانا ہے جہاد سے اور صلح حدیبیہ یعنی عمرے کے لیے جو سب جا رہے تھے، تو اس موقع پہ ہم نہیں جا سکے، تو یہ جو تھا، یہ جو چیز تھی، اس کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ یقولون نبی السنتہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، یعنی بہانے تراش رہے تھے صرف، حالانکہ حقیقت میں یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں کیا تھا؟ ان کی بزدلی تھی اور ان کی سستی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں، یہ مسلمان وہاں پہ جا رہے ہیں، یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس یعنی وہ ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ جو پورا اسلحہ بھی نہیں ہے، یہ تو احرام کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں بالکل ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو یہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو اہل مکہ ان کو مار دیں گے، تو ہم اگر ان کے ساتھ جاتے تو ہم بھی ہلاکت میں کیوں پڑیں، تو اس لیے وہ نہیں گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، فرمایا کل، کہہ دیجئے، فمن یملک لکم، پھر کون ہے مالک، لکم، تمہارے لیے، یعنی کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، نہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون ہے کہ تو جو تمہارے لیے اختیار رکھتا ہو کچھ بھی، ان اگر ارادہ بکم، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ، ضرن، ضر کا یعنی نقصان کا، او یا ارادہ، یا وہ ارادہ کرے، بکم، تمہارے ساتھ، نفعن، کسی بھی نفع کا، کسی فائدہ کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی جو ہے وہ ضرر کا، نقصان کا ارادہ کر لے، یا کسی چیز کا، یا آپ کو یعنی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے، کوئی مال غنیمت تمہیں مل جائے، کوئی فائدہ اگر مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی تمہارے لیے اختیار کا مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتا، بل کان اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون، اس چیز سے کہ جو تم کرتے ہو، خبیرن، پوری طرح باخبر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح جو ہے وہ باخبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، بلکہ تم نے گمان کیا، یعنی یہ جو اعراب ہیں، جو دیہاتی ہیں، جو بدوی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ نہیں گئے، فرمایا ان کے بارے میں، بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ان، یہ کہ لن ینقلب الرسول، کہ ہرگز جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں پلٹیں گے، والمؤمنون، اور مومن مرد، اہل ایمان، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً، کبھی بھی، یعنی تم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اب جا رہے ہیں تو یہ وہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، کفار مکہ ان کو مار دیں گے، والعیاذ باللہ، اور یہ کبھی بھی جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف نہیں پلٹ سکیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزُيِّنَ، اور مزین کر دیا گیا، ذَلِكَ، یہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ہی، خوشنما بنا کر جو ہے وہ رکھ دیا گیا، یعنی شیطان نے تمہارے لیے اس چیز کو خوشنما بنا دیا۔ وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے گمان کیا، ظن السوء، برا گمان، تم نے یعنی کہ کیا گمان کیا، برا گمان کیا تھا کہ اللہ اپنے رسول اور صحابہ کی مدد نہیں کرے گا، تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ واپس نہیں پلٹیں گے زندہ سلامت، تو تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، فرمایا وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، قومن، قوم، لوگ، بوراً، ہلاک زدہ، یعنی تم ہو ہی ہلاک ہونے والے لوگ، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَإِنَّا، تو پس یقیناً ہم نے، اعتدنا، تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، سعیراً، بڑکتی ہوئی آگ، ہم نے کافروں کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی بادشاہت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یغفر، وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جی، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیقول، ان قریب کہیں گے، المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، یعنی کہ وہ کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، فرمایا اذن تلک، تم جب تم جانے لگو گے، الی مغانم، کچھ غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم ان کو لو، تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو، جب تم جو ہے وہ چلو گے کچھ غنیمتوں کی طرف، تو وہ کیا کہیں گے؟ ذرونا، چھوڑو ہمیں، نتبعکم، ہم جو ہے تمہاری پیروی کریں گے، نہیں ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ چلیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا، کہ وہ تبدیل کر دیں، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ قل، کہہ دیجئے، لن تتبعون، تم ہرگز جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، کذالکم، اس طرح، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، من قبل، اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پہلے کہا، فسیقولون، تو پھر وہ کیا کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے کیا کرتے ہو؟ حسد کرتے ہو، بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ تم تو ہم سے کیا کرتے ہو؟ حسد کرتے ہو، تم ہم سے کیا کرتے ہو؟ حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون، بلکہ نہیں تھے وہ، بل کانوا، بلکہ کانوا، وہ تھے، لا یفقہون، نہیں سمجھتے تھے، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑا۔ تو عنقریب جو ہے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے وہ لوگ کیا کہیں گے کہ جب تم کچھ غنیمتوں کی طرف چلو گے، جب تم کچھ غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ تم انہیں لے لو، تو ہمیں چھوڑو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ تو اللہ نے فرمایا یریدون، یہ چاہتے ہیں، یبدلوا، کہ وہ تبدیل کریں، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہ وہ تبدیل کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے کہ یہ نہیں جا سکتے۔ قل، کہہ دیجئے، لن تتبعون، کہ تم نہیں جو ہے ہمارے ساتھ چلو گے، کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، من قبل، اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے وہ اسی طرح کہا، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو وہ ضرور کہیں گے، فسیقولن، وہ ضرور کہیں گے، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا کیا جواب دیا، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ نہیں سمجھتے تھے مگر جو ہے وہ تھوڑا۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس آیت کو سمجھیے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کا تذکرہ کیا ہے، غزوہ خیبر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور غزوہ جو خیبر ہے اس کے فتح کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں ہی دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے، وہ صرف جو حدیبیہ میں شریک ہونے والے ان کو ہی ملے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کا جو ہے وہ پروگرام بنایا۔ اب جو ہے کیا ہوا کہ یہ جو متخلفین تھے، جن کے بارے میں المخلفون آیا ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے، جو نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کیا ارادہ ظاہر کیا، انہوں نے جو ہے وہ محض مال غنیمت لینے کے لیے کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے غزوہ خیبر سے، انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی جائیں گے جی غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ، ہم بھی جائیں گے غزوہ خیبر میں جو ہے وہ حصہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو منظور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ یہ جو ہے غزوہ خیبر میں یہ بالکل نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، یہ ساتھ حدیبیہ میں یہ پیچھے رہے، اور انہوں نے اپنے اموال اور اپنے گھر والوں کا بہانہ بنایا اور یہ ساتھ نہیں گئے، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ یہ اب غزوہ خیبر میں یہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے کہ جو
خیبر کی جو غنیمت کا جو مال غنیمت ہے وہ اہل حدیبیہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو فرمایا ان کے بارے میں یہ جو متخلفین ہیں، پیچھے رہ جانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیسے بدلیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر کا جو مال غنیمت ہے وہ صرف جو اہل حدیبیہ ہیں، جو صلح حدیبیہ میں جو شریک ہوئے، وہ جو لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے درمیانی وہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا، ان کے درمیانی وہ تقسیم ہوگا، ان کے علاوہ کسی اور میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے، اور جب جو ہے تم ان کو یہ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ یعنی یہ جو پیچھے رہ جانے والے، بعض نے کہا ہے کہ یہ منافقین تھے، ان کے اندر نفاق تھا، لیکن بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ منافقین نہیں تھے، بلکہ ایمان ان کے اندر پوری طرح جاگزی نہیں ہوا تھا، ایمان ان کے اندر موجود تھا، ایمان ان کے اندر سے نکلا نہیں تھا، لیکن یہ ہوا کہ یہ حدیبیہ میں یہ شریک نہیں ہوئے، پیچھے رہ گئے تھے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ تم ہم سے کیا کرتے ہو؟ حسد کرتے ہو کہ کہیں جو ہے ہمیں مال غنیمت نہ مل جائے، اس لیے تم ہمیں جو ہے وہ غزوہ خیبر میں جانے سے ہمیں روک رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ پیچھے رہ جانے والے جو صلح حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی، اللہ تعالیٰ کی جو نواہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان چیزوں کی ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، کل للمخلفین من الاعرابی، کل کہہ دیجئے للمخلفین، پیچھے رہ جانے والوں سے، من الاعرابی، اعراب میں سے، جو بدوی ہیں، جو دیہاتی ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ستدعون، تمہیں بلایا جائے گا، تمہیں جو ہے دعوت دی جائے گی جہاد کی، قتال کرنے کی، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، وہ قوم کیسی ہوگی؟ اولی بأسن، لڑائی والی، شدید، سخت جو ہے جنگجو جو ہوں گے، تمہارے مخالفین جو کفار ہیں، ان سے تمہیں جو ہے جہاد کرنے کا حکم دیا جائے گا، تمہیں بلایا جائے گا۔ تو قاتلونہم، یا تم ان سے قتال کرو، یہ قاتل یقاتل سے حسب حسب کے چپٹر سے فعل مضارع، او یسلمون، یا وہ اسلام لے آئیں گے، یا تمہارے جو دشمن ہیں وہ اسلام لے آئیں گے، یا تم ان سے جہاد کرو گے، تم ان سے قتال کرو گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں عنقریب جو ہے بلایا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی مراد ہے، اور صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی زندگی میں بھی، یعنی ایسی قوم، یعنی قوم سے مراد یہاں قوم اولی باس شدید سے مراد کفار ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جو سخت جو ہے وہ جنگجو ہوں گے، سخت لڑائی والے ہوں گے، اے عرابیو، اے دیہاتیو، کہ جو تم پیچھے رہ گئے حدیبیہ سے، تمہیں جو ہے عنقریب تمہیں ایک موقع دیا جائے گا، اور تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم جہاد کرتے ہو یا نہیں، یا کہ تم جہاد سے پیچھے رہتے ہو، ایسی قوم کے ساتھ کہ جو بڑی اولی باس شدید، بڑی سخت جو ہے وہ لڑائی والی ہے، بڑے سخت جنگجو وہ لوگ ہوں گے، یا تو تم ان سے قتال کرو گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے بغیر قتال کے، جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور قتال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جہاد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب یہ قوم کون سی ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ جو ہے جو غزوہ حنین ہوا تھا اس کے جو یعنی جو کفار تھے جن سے مسلمانوں نے جہاد کیا، لڑائی کی، قتال کیا، جو حوازن اور ثقیف کے قبیلے تھے وہ مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے جو ہے جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، بنو حنیفہ تھے، ان کے جو مرتدین تھے وہ مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ رومی مراد ہیں کہ جن سے جنگ تبوک ہوئی تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ اہل فارس مراد ہیں کہ جن سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو ہے تاریخ اس بات پہ جو ہے وہ شاہد ہے کہ یہ جو اعراب تھے، جو بدوی تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، جو قبائل حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو بعد والی جو جنگیں تھیں ان جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرتے ہو تو یؤتکم، تو دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اجرا حسنا، اجر حسن، اچھا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اگر تم اطاعت کرتے ہو، یعنی جنت کی صورت میں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور یاد رکھو گے اگر تم جو ہے وہ
پھر جاتے ہو یعنی معصیت اختیار کرتے ہو، اطاعت سے پھر جاتے ہو، کما تولیتم من قبل جیسے تم پھر گئے تھے اس سے پہلے وہ کب پھرے تھے؟ یہ دیہاتی جو پیچھے رہ جانے والے تھے، حدیبیہ سے پیچھے رہے تھے، پھر گئے تھے، یہ مراد ہے کما تولیتم جیسے تم پھرے من قبل اس سے پہلے، تو کیا ہوگا؟ یعذبکم وہ تمہیں عذاب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، کیسا؟ عذاب علیمہ، بڑا دردناک عذاب تمہیں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ اندھے لنگڑے اور مریض کو رخصت، یعنی جہاد سے ان کے لیے رخصت ہے، اگر کوئی اندھا ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے، اسی طرح اگر کوئی مریض ہے کہ جو جہاد کے اندر شرکت نہیں کر سکتا، شریک نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے اس کو رخصت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے جو اعمى جو اندھا اس پر حرج، کوئی بھی حرج، کوئی تنگی، کوئی گناہ نہیں ہے، ولا اور نہ ہی علی الاعرج اعرج پر حرج، کوئی حرج، اعرج سے مراد کیا ہے؟ لنگڑا، لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المریض اور نہ ہی مریض پر حرج، کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے، یعنی کس چیز میں گناہ نہیں ہے؟ یعنی کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ قتال کے اندر، اگر وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اندھا جو ہے ظاہر وہ قتال نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، اسی طرح جو لنگڑا ہے، اسی طرح جو مریض ہے، وہ کیسے وہ جا سکتا ہے جہاد کے اندر؟ تو ان کو رخصت دے دی گئی ہے، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، اور رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو کن چیزوں کی کہاں داخل کرے گا؟ جنات، جنتوں میں داخل کرے گا۔ وہ کیسی وہ جنتیں ہیں؟ تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، جنتیوں کے جو محلات ہوں گے ان کے نیچے سے، ان کے جو درخت ہوں گے ان کے نیچے سے کیا بہتی ہوں گی؟ الانہار، نہریں۔ ومن یتولی، فرمایا اور جو کوئی پھر جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پھر جائے گا، منہ موڑے گا، معصیت کا ارتکاب کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، نفاق کرے گا، فرمایا یعذبہ، وہ اس کو عذاب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کیسا عذاب؟ عذابا علیما، دردناک عذاب اس کو دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد، البتہ تحقیق، رضی، راضی ہو گیا، اللہ اللہ تعالیٰ، عن المؤمنین، مومنین سے، مومن مردوں سے، اذ، جب، یبایعونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ دیکھیے بایع، یبایع، مبایعتن، چپٹر کون سا ہے؟ حاسب، یحاسب، محاسبہ، صفہ المضارع ہے۔ اذ، جب، یبایعونک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، جب وہ درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم، پس جان لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، فعلم، پھر اللہ تعالیٰ نے جان لیا، فعلم، پس اس نے جان لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جان لیا، فی الماضی علم، ما، جو، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، کفار سے جنگ کے لیے، کفار سے لڑائی کے لیے، موت پر بیعت کر رہے تھے، کہ جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے گئے، کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو سفیر کے طور پر بھیجا تھا، تو جب یہ پتہ چلا، یہ خبر پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جو ہے وہ بیعت لی، صحابہ جو 1400 1500 تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، کیا کی؟ بیعت کی، کس پر؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ موت پر بیعت کی، کہ وہ جو ہے لڑیں گے، کفار مکہ سے جہاد کریں گے، ان سے قتال کریں گے اور ان سے لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، پس جان لیا اس نے جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر جو اخلاص، جو ایمان، جو وفا، جو صدق، جو سچائی اور جو صفا، جو دلوں کی صفائی تھی، ستھرائی تھی، یہ جو جذبات تھے صحابہ کے دلوں کے اندر اس وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں دیکھیے صحابہ کرام کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی جو صفائی ہے، دلوں کا جو اخلاص ہے اور دلوں کے اندر جو ایمان ہے پختہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا۔ اور پھر دیکھیے یہاں پہ اب اس کے برعکس بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو سب و شتم کا جو ہے وہ
نشانہ بناتے ہیں، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، ان کی توہین اور ان کی تنقیص کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اللہ اکبر، دیکھیے سورۃ الفتح میں جو اصحاب بیت الرضوان ہیں کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے بیت الرضوان میں انہوں نے حصہ لیا، جو شریک تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے وہ تعریف کی. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، پس انزل نازل کی، السکینت سکینت علیہم، ان پر. اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا کہ سکینت کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت کو نازل کی، یعنی ان کے دلوں کے اندر خوف کو نکال دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا، صبر کی توفیق عطا فرمائی، ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھ دیا، وہ ڈرے نہیں، وہ جھکے نہیں. فرمایا وَأَثَابَهُمْ، فرمایا وہ اثابون، اور عنایت فرمائی ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی، فتحاً فتح، قریباً قریبی، ان کو ایک قریبی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اثابہ یصیبو اثابہ. چپٹر کون سے؟ اسلم یسلمو، اسلام سے کمزور چپٹر ہے، فعل ماضی ہے یہ. وہ اثابون، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عنایت فرمائی، فتحاً قریبا، قریب کی فتح. اور قریب کی فتح سے مراد کیا ہے؟ یہی صلح حدیبیہ ہے، حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے، جو صلح ہے، یہ مراد ہے قریب کی فتح. فتح خیبر بھی اس سے مراد ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فتح مکہ بھی اس سے مراد ہے. فرمایا وہ مغانم کثیرتن، اور عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے وہ مغانم، اور جو ہے غنیمتیں، کثیرتن زیادہ، یأخذونہا، کہ وہ یہ اہل ایمان، یہ صحابہ کرام، یہ ان غنیمتوں کو حاصل کریں گے. یأخذونہا، وہ ان غنیمتوں کو کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے. وَكَانَ، اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، عزیزاً، بڑا ہی زبردست، حکیماً، بڑی حکمت والا. اللہ تعالیٰ بڑی جو ہے وہ حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا وعدکم، وعدہ کیا اس نے، وعدکم، وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا؟ مغانم کثیرہ، مغانم، غنیمتوں کا، کثیرتاً، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت زیادہ غنیمتوں کا وعدہ کیا. تأخذونہا، تم ان کو جو ہے وہ حاصل کرو گے، تم ان کو کیا کرو گے؟ حاصل کرو گے. فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، پھر اس نے تمہیں جو ہے یہ جلدی عطا کر دی. یہ جو فتح خیبر ہے یا صلح حدیبیہ ہے، یہ اس نے تمہیں جو ہے وہ جلدی عطا فرما دی. وَكَفَّ، اور روکا، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، اور لوگوں کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا کر دیا جی؟ روک دیا. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتَكُونَ، اور تاکہ یہ ہو جائے، اور یہ تاکہ ہو جائے، آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے نشانی بن جائے، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے کیا بن جائے؟ نشانی بن جائے. تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو ہے وہ بہت زیادہ غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جن غنیمتوں کو تم حاصل کرو گے، یعنی اس وقت تم حاصل کرو گے کہ جس وقت کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جو غنیمتیں مراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، اس سے مراد یہ ہے جو ہے وہ جو غزوہ خیبر ہے اس کے دوران جو ہے جو غنیمتیں حاصل ہوئیں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، وہ مرادیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں جلدی عطا فرما دی. اور فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تمہارے جو دشمن تھے، ان دشمنوں نے جو اپنے دلوں کے اندر تمہارے خلاف جو برائی کو چھپایا ہوا تھا کہ وہ تم سے جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، وہ تم سے جو ہے وہ قتال کرنا چاہتے تھے، تو وہ اس کو جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں کو تم سے کیا کر دیا؟ روک دیا. فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ جو ان کو، یعنی کفار کی جو ہزیمت ہے، کفار کو جو ہزیمت حاصل ہوئی، ان کو جو شکست حاصل ہوئی، اور تم جو ہے صحیح سالم رہے اور تم کو غنیمتیں ملی، تو یہ جو ہے یہ تاکہ کیا ہو تمہارے لیے ایک نشانی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اہل ایمان کے لیے نشانی ہو. یہدیکم، اور تاکہ وہ تمہیں ہدایت دے، صراطا مستقیمہ، سیدھے راستے کی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس راستے کی جو ہے وہ ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے.
جی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، وَأُخْرَى اور کچھ اور بھی ہیں، وَأُخْرَى اور بھی ہیں، اس سے مراد کون سی ہیں؟ اور غنیمتیں بھی ہیں، یعنی مراد کون سی کہ بعد میں ہونے والی جو فتوحات ہیں اور بعد میں جو ہونے والی جو فتوحات سے ملنے والی جو غنیمتیں ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اخرى اور کئی اور، یعنی کئی اور غنیمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ لم تقدروا علیہا، کہ جن پر تم قادر بھی نہیں ابھی ہوئے، یعنی ابھی تم نے ان غنیمتوں پر قدرت بھی ابھی حاصل نہیں کی ہے، جو بھی تمہیں نہیں ملی ہیں ان کا بھی تم سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بعد میں جو فتوحات ہوں گی، یعنی صحابہ کے دور میں خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو فتوحات ہوئیں اور اس میں جو ہے مسلمانوں کو کئی زیادہ جو ہے وہ غنیمتیں ملی، تو فرمایا کہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے قد احاط اللہ بہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو فتوحات ہیں ابھی تمہیں ملی تو نہیں ہیں، یعنی تمہاری جو فتوحات کا جو دائرہ ہے وہاں تک تو نہیں پہنچا، تمہاری فتوحات کا دائرہ بھی وسیع تو نہیں ہوا، لیکن ان فتوحات سے حاصل ہونے والی جو غنیمتیں ہیں اللہ نے انہیں تمہارے جو ہے وہ قابو میں کیا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہیں دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا اور غلبہ عطا فرمائے گا، اور وہ غنیمتیں بھی تمہیں جو ہے وہ ملیں گی، اور اس چیز میں کسی بھی طرح کی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیراً پوری طرح قادر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح جو ہے وہ قادر ہے، کوئی بھی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جنگ کی صورت میں کفار کی شکست، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اگر جو کفار مکہ اگر تم سے قتال کرتے، یعنی جو صلح حدیبیہ اگر نہ ہوتا، اگر وہ قتال کرتے تو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی کہ فرض کی اگر وہ قتال جو ہے اگر کر لیتے، اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ یہ جو کفار ہیں یہ پیٹ پھیر کر جو ہے وہ بھاگ جاتے، یہ چلے جاتے اور اپنے لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حمایتی اور مددگار کسی کو نہ پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور صلح حدیبیہ ہوگی، اور اگر یہ صلح نہ بھی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کرنی تھی، اور ان کفار کے دلوں میں جو رعب اور دبدبہ ڈال دینا تھا اور یہ بھاگ جاتے۔ ولو، اور اگر قاتلا قتال کرتے، کم تم سے، کون؟ الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی اگر تم سے کافر یعنی کفار مکہ یہ اگر تم سے قتال کر لیتے، صلح حدیبیہ اگر نہ ہوتی، اگر جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی، تو کیا ہوتا؟ لولوا، تو وہ ضرور پھیر لیتے، الادبار، پیٹھیں، یعنی بھاگ جاتے، ثم پھر لا یجدون، وہ نہ پاتے، ولین، کوئی حمایتی، کوئی ولی، ولا نصیرا، نہ ہی کوئی مددگار۔ فرمایا سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کے طریقے، اللہ تعالیٰ کی عادت کی طرح، التی، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ کہ قد خلت، جو گزر چکا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جب کفر اور ایمان کے درمیان، اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان جب فیصلہ کن معرکہ ہوتا ہے، جب فیصلہ کن معرکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا ولن تجد، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت میں، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے اس میں تبدیلاً، کوئی تبدیلاً یعنی کوئی بھی تبدیلی، اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ جی اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے کہ جس نے کفّا، روکا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، انکم، تم سے، اللہ تعالیٰ نے جنگ کو روک دیا کہ جنگ نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ الذی، جس نے کفّا، روک دیا، کفّا فعل ماضی ہے، اس معنی ہے روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، یعنی کفار مکہ کے ہاتھوں کو، انکم، تم سے، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا، انہم، ان سے، یعنی کفار سے، کہاں پہ؟ فرمایا بِبَطْنِ مَکَّةَ، بِبَطْنِ مکہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. کہاں پہ؟ ببطن مکہ، تھا مکہ کی وادی میں، یعنی حدیبیہ کے مقام پہ، یعنی حدیبیہ میں جو مکہ کے مغرب میں تھا یہ علاقہ، اور مکہ سے تقریباً 20 سے 24 جو ہے وہ کلومیٹر ہے. یہ مکہ سے 20 سے 24 کلومیٹر دور ہے یہ حدیبیہ کا مقام مکہ سے. فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پہ ببطن مکہ تھا، مکہ کی وادی میں. حالانکہ من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ من بعد، اس کے بعد ان یہ کہ اظفرا، اس نے جو ہے غلبہ دے دیا تھا، کم تمہیں، علیہم ان پر، ان کفار پر اللہ نے تمہیں کیا عطا فرما دیا تھا؟ غلبہ عطا فرما دیا تھا. وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون، اسے جو کچھ تم کرتے ہو، بصیرن، پورا جو ہے بصیر، اللہ تعالیٰ پورا جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو تمہارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ کافر جو ہیں جن کی جو تعداد ہے کہتے ہیں کہ 80 ہے، جو ہتھیاروں سے وہ لیس تھے، تو وہ اس نیت سے حدیبیہ کی طرف آئے اور دھوکے سے وہ آئے، اس نیت سے آئے کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں. اور یہ جو ہے یہ جتھا جو ہے وہ مسلح تھا، ان کے ساتھ اسلحہ بھی تھا، مسلح تھے یہ. تو یہ حدیبیہ کی طرف آئے. اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے، اور مسلمان کیا کرتے ہیں کہ وہ ان سب کے سب کو، جو 80 لوگ تھے، ان کو گرفتار کر کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو پیش کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو معاف کر دیا، ان کو سزا نہیں دی، کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا کہ جو ہے خطرہ تھا، اگر ان کو قتل کر دیا جاتا، اگر ان کو مارا جاتا تو خطرہ تھا کہ پھر جنگ ہو جاتی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جنگ کی بجائے کیا چاہتے تھے؟ وہ صلح چاہتے تھے، وہ جنگ نہیں چاہتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کا جو فائدہ تھا وہ اسی میں تھا کہ صلح ہو جائے، جنگ نہ ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو معاف فرما دیا. تو یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ من بعد ان اظفرکم علیہم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر کیا عطا فرما دیا تھا؟ غلبہ عطا فرما دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کو کیا کر دیا؟ روک دیا. اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے لڑائی کی اجازت نہ دینے کی یہاں پہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ ایک حکمت بیان ہو رہی ہے. فرمایا ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور تمہیں روکا، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے. یہ جو کفار مکہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے، اے اہل ایمان، جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، یعنی عمرہ کرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی، عمرہ کرنے کی اجازت انہوں نے نہیں دی. فرمایا والہدیہ، اور اس طرح قربانی کے جانوروں کو بھی، انہوں نے قربانی کے جانوروں کو بھی روکا. اور وہ قربانی کے جانور جو تھے وہ کس حالت میں تھے؟ فرمایا معکوفاً، اس حال میں کہ وہ اس چیز سے روکے ہوئے تھے، ان یہ کہ یبلغا، کہ وہ پہنچیں، محلہ، اپنی جگہ پر. یعنی تمہارے ساتھ جو جانور تھے ان جانوروں کو بھی ان کی جو قربان گاہ ہے وہاں پہنچنے سے انہیں روکا. قربان گاہ جو ہے محل یعنی ان کی جگہ، محل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جو منی ہے، منی کا جو علاقہ ہے، اور اسی طرح حدود حرم جس کے اندر جو ہے وہ جو ہدی ہے، وہ جانور جو حاجی یعنی حج کرنے والا یا جو عمرہ کرنے والا جو ساتھ لے کر جاتا ہے، تو اس میں جو ہے اس جانور کو ساتھ لے کے جاتا ہے حاجی یا معتمر، تو اس کو ہدی کہتے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے ان جانوروں کو بھی روکا کہ جو اس انتظار میں تھے، جو جن کو روکا گیا تھا، جو روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ میں پہنچیں. فرمایا ولولا رجال مؤمنون، ولولا، اور اگر نہ ہوتے، رجال مرد، مؤمنون مومن، مومن مرد اگر نہ ہوتے، ونساء، اور عورتیں، مؤمنات مومن، مومن عورتیں اگر نہ ہوتی، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطعوہم، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ تم انہیں رون ڈالو گے، ان تطعوہم، کہ تم انہیں رون ڈالو گے تو کیا؟ فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، فتصیبکم، تو تمہیں جو ہے وہ لگ جائے گا، تمہیں پہنچے گا، منہم، ان سے،
منہم ان سے معرتن عیب لگ جائے گا، بغیر علم بغیر کسی وجہ کے، بغیر علم کے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ان پر حملہ کر دیا جاتا، ان پر کیا کر دیا جاتا، ان کفار مکہ پہ حملہ کر دیا جاتا، تمہیں جو ہے وہ لڑائی کی اجازت دے دی جاتی، لیکن لڑائی کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی۔ فرمایا لیدخل اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے، مراد ہے اسلام کے اندر داخل کرنا، اسلام کے اندر کیا جی، داخل کرنا۔ فرمایا لو تزیلوا، فرمایا لو تزیلوا، اگر جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے، اگر الگ الگ ہوتے، لو اگر تزیلوا الگ الگ ہوتے، یعنی مومن اور کافر جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے ہوتے، لعذبنا الذین، تو ضرور ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیما، دردناک عذاب ان کو دیتے، ہم ان کو کون سا عذاب دیتے، ان کو ہم دردناک عذاب دیتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل ایمان کو جو ہے وہ کفار سے جو جنگ ہے وہ نہیں ہوئی، اور ان کے ساتھ لڑائی کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی، ان سے جنگ کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی، اس کا یہاں پہ وہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کفار کے ساتھ اگر لڑائی ہو جاتی تو اس صورت میں کیا ہوتا کہ چونکہ وہاں پہ یعنی مکہ کے اندر جیسے فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبُكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، اگر جنگ ہو جاتی تو اب کیا ہوتا کہ کیونکہ جو مکہ تھا اس کے اندر مومن مرد تھے، مومن عورتیں تھیں جنہوں نے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، جو وہاں پہ موجود تھے، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو مظلوم تھے جن پر ظلم کیا جاتا تھا اور وہ ہجرت بھی نہیں کر سکے تھے۔ اب اگر جنگ ہوتی تو کیا ہوتا کہ کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تو یہ جو اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں تھیں تو یہ بھی بیچ میں بیچارے مارے جاتے، یہ بھی بیچ میں کیا ہوتے، یہ بھی بیچارے مارے جاتے، ان کو بھی روند جو ہے وہ ڈالا جاتا۔ اب کیا ہوتا کہ تمہیں جو ہے معرہ فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا اور تمہیں جو ایک عیب پہنچتا، معرہ کسے کہتے ہیں، عیب کو، تمہارے اوپر ایک جو ڈبہ لگ جاتا، ایک الزام لگ جاتا کہ یہ جو ہیں، یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ جو ہے اپنے دوسرے اہل ایمان جو ہیں ان کو انہوں نے قتل کر دیا، مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ صلح ہو گئی اور اس کے بڑے فوائد تھے اور جنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے وہ داخل کرے۔ مراد یہ ہے کہ اہل مکہ کو، جو مکہ کے اندر جو لوگ تھے، ان کو مہلت دی گئی، ان کو مہلت دی گئی تاکہ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ اسلام قبول کر لے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اسلام قبول کرنے کی کیا عطا فرما دے، جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ پھر جو فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، کہ اگر وہ مومن اور کافر اگر الگ الگ ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا سزا دیتے، دردناک جو ہے وہ عذاب۔ اگر مومن اور کافر اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مکے میں جو مسلمان آباد تھے اگر کافروں سے بالکل علیحدہ جو الگ رہائش پذیر ہوتے، اگر بالکل علیحدہ رہائش پذیر ہوتے تو ہم تمہیں مکہ والوں سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کروا دیتے، اور اس طرح ان کو جو ہے دردناک عذاب ملتا۔ لیکن چونکہ وہ اکٹھے تھے، ایک جگہ تھے، اب پتہ نہیں چلتا، اگر جنگ ہوتی تو پتہ نہ چلتا، اور بیچ میں جو ہے وہ جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بھی بیچ میں جو ہے وہ مارے جاتے، اور کفار مکہ جو ہے وہ طعنہ دیتے کہ مسلمان دیکھیے جو اپنے ساتھی ہیں ان کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی، جنگ نہیں ہوئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، اذ جب، جعل
اذ جب جعل بنائی الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا فی قلوبہم اپنے دلوں میں کیا الحمیت حمیت ضد کون سی حمیت الجاہلیت جاہلیت والی ضد اذ جب جعل رکھ لی الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیت حمیت یعنی کفار مکہ نے اپنے دلوں کے اندر کیا داخلی تھی ایک ضد اور ایک انا اور ایک غرور اور تکبر کی کیفیت انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ ڈال لی تھی انہوں نے پیدا کر لی تھی فرمایا فانزل اللہ پس نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینت و اپنی سکینت اپنی جو ہے وہ ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے سکینت اور اطمینان قلب اللہ تعالیٰ نے نازل کی اللہ رسولی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے سکینت کو کیا کر دیا نازل کر دیا تو کافروں کے دلوں میں جو کون سی حمیت تھی جاہلی حمیت تھی ان کے دلوں کے اندر جاہلانہ جو ہے وہ حمیت انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ کر لی تھی یعنی کون سی حمیت تھی کہ انہوں نے ضد پکڑ لی تھی اور انہوں نے کہا تھا قسمیں اٹھا کر کہا تھا کہ ہم جو ہے ان مسلمانوں کو جو ہے وہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ہم ان کو کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے عبادت ان کو نہیں کرنے دیں گے حالانکہ مکہ کے اندر داخلے سے اور وہاں پہ عبادت کرنے سے روکنے کا کسی کو بھی حق نہیں تھا لیکن جو ہے انہوں نے کیا کیا اسے اپنی عزت اور اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا اور اسی چیز کو جو ہے وہ حمیت جاہلیہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو سکینت ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل کی اور اہل ایمان پر بھی نازل کی مراد یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اگر مسلمان بھی جو ہے اگر اس طرح کے جذبات میں اگر آ جاتے ان کے جذبات کے اندر اگر شدت آ جاتی اور وہ بھی اگر اس چیز کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے کہ ہم نے لازمی مکہ کے اندر داخل ہونا ہے اور ہم نے عمرہ کرنا ہے کیونکہ ہم جو ہے عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں اگر وہ بھی اس چیز کا اصرار کر لیتے تو کیا ہوتا کہ دونوں جو گروہ ہیں اہل ایمان اور اہل کفر ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ چھڑ جاتی قتال شروع ہو جاتا اور جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس طرح کا جو قتال تھا جو جنگ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں تھی اور اس میں اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی وہ فائدہ بالکل نہیں تھا بلکہ یہ خطرناک تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اہل ایمان کے دلوں میں سکینت کو نازل کیا اور انہیں صبر و تحمل کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی تو پھر فرمایا وہ الزمہم کلمۃ التقوی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کلمۃ التقوی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی جو بات ہے کلمۃ التقوی اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے الزمہم ان کو قائم رکھا فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وہ جو اہل ایمان تھے وہ اس کے زیادہ حقدار تھے وہ اہلا اور اسی کے لائق تھے وہ اس کلمے کے لائق تھے اور اس کے ہی حقدار تھے وَكَانَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے بارک اللہ فیکم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 27 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ سچا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ جو بھیجے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ جو تیسرا جو موضوع ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ گواہ جو ہے وہ کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ جو ہے وہ کافی ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک سچا خواب ہے وہ دکھایا تھا وہ کیا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا آمنین امن کی حالت میں تم ضرور جو ہے مسجد حرام کے اندر کیا ہوگے تم داخل ہوگے مسجد حرام کے اندر تم ضرور امن کی حالت میں داخل ہوگے محلقین رؤوسکم تم جو ہے جو اپنے سر ہے اس کو جو ہے وہ منڈوانے والے ہوگے یعنی اپنے سر منڈاتے ہوئے محلقین رؤوسکم محلقین محلق کی جمع ہے حلق یحلق علم یعلم کے چیپٹر سے اس میں فاعل ہے محلقین رؤوسکم اپنے سر جو ہے منڈاتے ہوئے وہ مقصرین اور کتراتے ہوئے مقصرین یعنی جو ہے
مراد اس سے کیا ہے کہ جو ہے سر کو، پورے سر کو نہ منڈانا بلکہ بالوں کو کم کرنا، کترانا بالوں کو فرمایا۔ لا تخافون نہیں ڈرتے ہوگے تم ڈرتے نہیں ہوگے، یعنی کسی سے تم نہیں ڈرتے ہوگے۔ فعلم ما لم تعلموا، فرمایا فعلم پس اس نے جان لی، نہیں اللہ تعالیٰ نے جان لیا، ما وہ لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے، تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، فجعل تو پس رکھ دی اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، من دون ذالک اس سے پہلے، فتحا قریبا ایک قریب فتح، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک کیا کر دی تھی، ایک قریب فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، یعنی خواب کی صورت میں، اس جو خواب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مسجد حرام میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جو وعدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا، تم مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، آمنین امن کی حالت میں، کس حالت میں؟ امن کی حالت میں۔ تو دیکھیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو اب اس خواب میں وقت کا تعین نہیں تھا کہ اسی سال جو ہوگا یعنی 6 ہجری میں ہوگا یا کہ اگلے سال ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس چیز کی خوشخبری دی اور عام منادی کرا دی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چل پڑے۔ بالآخر کیا ہوا، صلح حدیبیہ تک بات جو ہے وہ منتج ہوئی۔ تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں اس کی خوب جو اس خواب کی جو تعبیر تھی وہ آئندہ سال کی تھی کہ یہ جو خواب ہے اس سال پورا نہیں ہوگا بلکہ اگلے سال پورا ہوگا۔ تو اب کیا ہوا کہ آئندہ سال جو ہے وہ عمرۃ القضاء اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ جو ہے وہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو ہے یہ جو خواب جو دکھایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا۔ تو پھر فرمایا کہ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فرمایا فعلم ما لم تعلموا، پس اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا۔ تو مراد کیا ہے کہ اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے مکے میں جو مقیم جو کمزور جو مسلمان تھے ان کو کیا پہنچتا، جو ہے وہ نقصان پہنچتا، اور یہ جو صلح کے جو فوائد ہیں، کئی جو فوائد حاصل ہونے والے تھے یا ہوئے، جو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور پھر جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو اس نے ایک قریب کی فتح رکھ دی۔ اس سے مراد کون سی فتح ہے؟ جو ہے فتح خیبر ہے، فتح مکہ ہے، اور اسی طرح جو ہے صلح حدیبیہ بھی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي وہی ہے کہ جس نے ارسل بھیجا رسول اپنے رسول کو بالہدى ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی اور دین حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کرے، علی الدین کلہ سارے کے سارے ادیان پہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق اسلام دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے دینوں پہ اس دین اسلام کو کیا کر دے، غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہ جو ہے وہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام، اشداء وہ بڑے ہی سخت ہیں، علی الکفار کفار پہ، رحماء اور وہ بڑے رحیم ہیں، رحم کرنے والے، بینہم اپنے درمیان جو آپس میں جو صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام کی دیکھیے عظیم تعریف ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے عظیم ان کی صفت کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جو کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑی رحماء بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم جو ہے آپ دیکھیں گے ان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے کس حال میں، رکعن رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدن سجدہ کرنے والے ہیں،
یبتغون فضلا من اللہ، اپنے رب کا فضل ڈھونڈنے والے ہیں، ورضوانا، اور اس کی جو رضامندی ہے اس کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ اب ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا سیماہم، ان کی جو شناخت ہے، ان کی جو علامت ہے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہے، ان کے چہروں میں، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے، من اثر السجود، سجدہ کرنے کے اثر سے، من اثر السجود، سجدہ کرنے کے اثر سے، سجدہ کرنے کے اثر سے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی جو صفت تورات میں، یہ ان کا جو وصف ہے تورات میں ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور یہ ہے ان کا جو وصف انجیل کے اندر۔ اگر دیکھیے، اگر اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اگر انجیل پر اگر ہم وقف کرتے تو معنی یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی یہ جو خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہی جو خوبیاں ہیں وہ تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم اور پھر اس سے آگے جو ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے کہ ہم کزرعن، ان کی جو وہ جو ہیں ان کی جو مثال ہے کھیتی کی طرح، فرمایا کزرعن، کھیتی کی طرح، کھیتی ہے جیسے، اخرجا، جو وہ جو نکالتی ہے، شطأہ، اپنی کومپل، شطأہ، اپنی کومپل۔ تو شطأہ سے مراد کیا ہے کہ وہ جو پودا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے جو اس کا جو ظہور ہوتا ہے، جو جو دانہ ہے اس کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو پودا جو باہر نکلتا ہے، جو اس کا پہلا جو ظہور ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شطأ۔ فرمایا کہ وہ کھیتی کے جس نے اپنی کومپل جو ہے وہ اس کو نکالی، فآزرہ، بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کزرع، کھیتی کی مانند، یعنی تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ کھیتی کے ساتھ صحابہ کرام کی تشبیہ ہے۔ فرمایا کزرع، اس کھیتی کی مانند کہ اخرجا، جس کھیتی نے نکالی جو ہے، شطأہ، اپنی جو ہے وہ کومپل نکالی، فرمایا فآزرہ، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، فرمایا پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ کیا ہوئی؟ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے اپنے تنے پر، فاستوى، پھر وہ سیدھی کھڑی ہوگی، علی سوقہ، سوق کہتے ہیں تنے کو، علی سوقہ، اپنے تنے پر وہ مضبوطی کے ساتھ کیا ہوگی؟ کھڑی ہوگی۔ فرمایا یعجب الزراع، وہ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے، یعجب، وہ خوش کرتی ہے، الزراع، کاشت کرنے والوں کو، کسانوں کو جو ہے وہ بڑی خوش کرتی ہے وہ کھیتی۔ فرمایا لیغیظ، تاکہ وہ غصہ دلائے، بہم، ان کے ساتھ، الکفار، کفار کو، تاکہ وہ ان کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے۔ کس کے ذریعے؟ صحابہ کرام کے ذریعے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم، ان میں سے، یعنی صحابہ میں سے، یعنی جنہوں نے صحابہ جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا مغفرتاً، مغفرت کا، وہ اجراً عظیم، اور بڑی ہی جو ہے اجر عظیم کا۔ تو دیکھیے یہاں پہ اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ مثال کیا ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے اور پودا ایک جو ہے اس کا پہلا ظہور، یعنی اس کی کومپل نکلتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، پھر جو ہے وہ جو ہے اس کو وہ مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر وہ موٹی ہوتی ہے، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، پھر جو کاشت کرنے والے ہیں وہ ان کو خوش کرتی ہے، اس کو دیکھ کے اس کھیتی کو انتہائی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے وہ کافروں کو غصہ دلائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال بیان فرمائی کہ وہ شروع میں کم تھے، وہ کیا تھے؟ انتہائی کم تھے، پھر وہ زیادہ ہوئے، پھر وہ زیادہ ہوتے گئے، بڑھتے گئے، پھر ایمان کے اندر داخل ہوتے گئے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اہل ایمان جو ہے وہ بڑھتے گئے، اور ان کی کثرت ہوتی گئی، اور وہ مضبوط ہوتے گئے۔ جیسے کہ کھیتی ہوتی ہے، جو ابتدا میں کیا ہوتی ہے؟ وہ کمزور ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کھیتی ہے، وہ جو درخت ہے، وہ جو اس کے جو پودے ہیں، وہ دن بدن جو ہے وہ کیا ہوتے، وہ جو قوی ہوتے جاتے ہیں، وہ کھیتی جو دن بدن کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔
یہاں تک کہ وہ اپنے تنے پر کیا ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے، اپنے تنے پر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ان کا جو مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کی جو طاقت ہے، جو ان کی قوت ہے، وہ کفار کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھی۔ کیا تھی؟ غیظ و غضب کا باعث تھی، اور اس لیے کہ اسلام کا جو دائرہ کار تھا وہ کیا تھا، وہ پھیل رہا تھا، اور جو کفر کا جو دائرہ کار تھا وہ کیا تھا، کفر کا جو دائرہ وہ کم ہوتا جاتا تھا، وہ سمٹ رہا تھا۔ اور اسی طرح اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے بعض جو ہے ائمہ نے، بعض جو ائمہ ہیں، ائمہ کرام ہیں، انہوں نے صحابہ کرام سے بغض اور عناد رکھنے والوں کو کیا قرار دیا ہے، کافر قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہے عظیم آیت ہے، پوری کی پوری آیت، اس کا ایک ایک جو حصہ ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے، اور آخرت میں ان کو جو ملنے والا جو اجر عظیم ہے اس کو واضح کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا ہے، صحابہ وہ صحابہ کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرتاً، مغفرت کا، واجراً عظیما، اور اجر عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بڑے ثواب کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اب روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے۔ اس طرح جو پڑھتے ہیں اس کو کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔